السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے سونے اور جاگنے کا طریقہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سونے اور جاگنے کا یہ وہ طریقہ ہے کہ آج ہر شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ ہم کو رات میں نیند نہیں آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، اس طریقے سے اگر ہم سوئیں گے تو ہمیں نیند بھی آئے گی اور یہ ہمارا سونا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی رات میں آرام فرماتے اور آدھی رات کے بعد اٹھ جاتے۔ نمبر 2 ہے، شروع رات میں جب گہری نیند میں ہوتے تو داہنی کروٹ اس طرح سوتے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی داہنے گال کے نیچے رکھ لیتے۔ نمبر 3 ہے، جب کسی شخص کو پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹا ہوا دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے اور پیر سے اس کو اٹھا دیتے یعنی جگا دیتے۔ نمبر 4 ہے، آپ کھجور کی چھال بھرے چمڑے کے گدے پر یا چٹائی پر یا ٹاٹ پر یا بان کی بنی ہوئی چارپائی پر، کبھی صرف چمڑے یا سیاہ کپڑے پر اور کبھی زمین پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 5 ہے، جس ٹاٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اس کو صرف 2 بار تہہ کر کے بچھانے کا حکم دیتے۔ آپ سونے میں خراٹے لیتے تھے۔ نمبر 6 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چت لیٹتے اور کبھی پیر پر پیر رکھ کر آرام فرماتے، مگر اس طرح کہ ستر نہ کھلے۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا تو آپ ایسے لیٹنے سے منع فرماتے۔ نمبر 7 ہے، عشاء کی نماز سے پہلے آپ نہیں سوتے تھے۔ نمبر 8 ہے، آپ رات میں ایسے گھر میں آرام نہیں کرتے جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ نمبر 9 ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں آرام کرنا چاہتے تو پہلے ناپاک جگہ کو دھو لیتے پھر سوتے۔ نمبر 10 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر وضو کر کے سوتے تھے۔ نمبر 11 ہے، اگر رات کو آنکھ کھلتی تو قضاء حاجت کے بعد صرف چہرہ اور ہاتھ دھو کر سو جاتے۔ نمبر 12 ہے، سونے سے پہلے دوسرے کپڑے کی تہبند باندھتے اور کرتا اتارنے کے بعد آرام کرتے۔ نمبر 13 ہے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ایک سرمےدانی رکھی رہتی تھی جس میں سے آپ سرما لگا کر سوتے تھے اور سرمےدانی کا رنگ کالا ہوتا تھا۔ نمبر 14 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کرنے کے لیے چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا برتن استنجے کے لیے رکھا رہتا تھا جسے آپ کبھی کبھی پیشاب کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 15 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تو دونوں آنکھوں میں 3 بار سلائی لگاتے اور کبھی ہر آنکھ میں 2 بار، آخری ایک سلائی دونوں آنکھ میں لگاتے۔ نمبر 17 ہے، آپ ہر رات کو تکیے پر سر رکھ کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ کی مٹھیوں میں پھونک مار لیتے، پھر ان کو کھول کر پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک مل لیتے اور ہاتھوں کو سر اور چہرے کی طرف سے 3 مرتبہ پھیر لیتے۔ نمبر 17 ہے، آپ سوتے وقت اپنے گھر والوں کے سامنے کچھ باتیں کیا کرتے تھے
کبھی گھر کے بارے میں، کبھی مسلمانوں کے بارے میں۔ نمبر 18 ہے گھر کے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بند کیے جائیں اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائی جائے۔ جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھانک دیں۔ نمبر 19 ہے آگ جل رہی ہو تو آگ کو بجھا دیا جائے۔ نمبر 20 ہے جس روشنی سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس روشنی کو بھی بجھا دیا جائے۔ اور نمبر 21 ہے بیوی اور بچوں سے اچھی اچھی باتیں کی جائیں۔ نمبر 22 ہے جب بچے 9-10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو بہن اور بھائی کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں۔ نمبر 23 ہے سونے کے سے پہلے مسواک کر لیں۔ نمبر 24 ہے خود بستر کو جھاڑ کر کے 3 مرتبہ بستر کو جھاڑیں اور اس کے بعد میں بستر کو بچھائیں۔ نمبر 25 ہے تکیہ لگائیں۔ نمبر 26 ہے داہنی کروٹ قبلہ رخ ہو کر کے سوئیں۔ نمبر 27 ہے داہنے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سوئیں۔ نمبر 28 ہے تہجد کی نماز کے لیے نیت کر کے سوئیں۔ نمبر 29 ہے صبح سویرے نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھوں کو مل لیں تاکہ نیند کا خمار اور اس کا غلبہ جاتا رہے۔ نمبر 30 ہے نیند سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور نمبر 31 ہے جب سو کر اٹھیں تو مسواک کریں۔ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم سوئیں گے تو یہ سونا ہمارا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رجسٹر میں عبادت میں ہمارا سونا لکھا جائے گا۔